أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیچھے کئی آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا، جن کی ضد، ہٹ درمی اور ان کے نسلی تفاخر کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے تھے، اور انہیں غرہ تھا کہ نبوت انہی کے خاندان میں ہونی چاہیے۔ اس دھوکے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جن کی ابھی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ حکومت دینا لینا، کسی چیز سے نوازنا، اس کو واپس لینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کی مرضی کے مطابق۔ کوئی چیز کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاص نہیں ہوتی۔ جتنی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، اتنی مدت تک کے لیے اللہ کی طرف سے اس پر نوازش ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اپنی نعمت کو واپس لے سکتے ہیں اور دوسروں کو عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے فخر کرنا یا اس چیز کی وجہ سے نبی کی مخالفت کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قل اللہم، آپ کہیے کہ اے اللہ مالک الملک، اے حکومت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ یہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا اور بندے کی زبان سے اقرار کروایا کہ دنیا میں سارا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ وہ جب چاہے، جس طرح سے چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ساری حکومتیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو نوازنا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی لیے نہ اپنی حکومت پر کسی کو غرور کرنا ہے، اس لیے کہ حکومت آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل دوسروں کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے۔ عزت ذلت یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
اللہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ اس کی رحمتوں کے اور اس کی نوازشات کے لائق ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کون ناقدرہ ہے، نافرمان ہے، کس سے اس کی عزت چھین لی جائے۔ اسی میں نبوت بھی اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بھی کسی خاندان کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ایک مدت کے لیے اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں دی، اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں ان کو بھیجا آپ نے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس خاندان کو چاہے عزت دینا چاہتا ہے نبوت کے ذریعے سے، اور جو خاندان نبوت کی ناقدری کرتا ہے، دین کی ناقدری کرتا ہے، اس سے چھین کر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے فخر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات نہیں۔ اسی لیے کہا ہر طرح کا خیر اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے نواز سکتا ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر بھی ہے۔ وہ اگر کسی کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چھیننا چاہے منع نہیں کر سکتا، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی ظاہری نشانیوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اس پر غور کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار، اولج یولج کے معنی داخل کرنا، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رات کے بعد دن لانا، دن کے بعد رات لانا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور کبھی رات کے حصے کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی دن کے حصے کو رات میں داخل کرتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے، کبھی موسمی اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی علاقائی اعتبار سے، اس میں فرق آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے دن اور رات نہ آتے ہیں، نہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں اس کی اپنی کسی مرضی کا دخل ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسے کا تخرج الحی من المیت، مردے سے تم زندے کو نکالتے ہو، وتخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردے کو تم نکالتے ہو۔ مرغے سے دیکھیے انڈا نکلتا ہے، اور پھر انڈے سے پھر مرغے نکلتی ہیں، انسان سے نطفہ نکلتا ہے، نطفے سے پھر انسان بنتا ہے، بیج ہوتی ہے، دانہ مردہ ہوتا ہے، اس سے زندہ درخت نکلتا ہے، اسی درخت سے پھر دانے نکلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ناریل دیکھیے، مردہ سوکھا ہوا ناریل، اس سے درخت نکلتا ہے، اسی درخت سے پھر ناریل نکلتا ہے، وہ سوکھا ہوا نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کبھی زندہ چیزوں سے مردہ چیزوں کو نکال کر، کبھی مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں نکال کر یہ ہمیں دکھلاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب دے۔ رزق کا ملنا، انعامات کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے، وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وجہ سے ان کو طعنے دیتے تھے، یا اپنی نسل پر جنہیں فخر تھا، یا کبھی غربت کا کوئی طعنہ دیتے تھے، کبھی حکومت کا کوئی دبدبہ ظاہر کرتے تھے۔ ان سب کو اللہ نے بتا دیا کہ سب کچھ چیزیں ظاہری ہیں، وقتی ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہی اللہ جو کل تک تمہیں نوازا ہوا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز رہا ہے، نبوت بھی دے رہا ہے، پھر آگے چل کر حکومت بھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمیں اللہ کی قبضے قدرت پر غور کر کے اسی سے امید لگانی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے دشمن کی طاقت جتنی بڑھے، ہمارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی صفات پر، اس کی قدرت پر غور کر کے
ہمیں اس سے لو لگا کر مانگنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی قدرت پر بھروسہ کر کے اپنی طرف متوجہ ہو کر اپنی مرضی پر چل کر اپنی مدد کا مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا